الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. گرامی قدر مشاہدین و مشاہدات، ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 86 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب تمہیں کوئی سلامی پیش کی جائے تو اس سے بہتر سلامی پیش کرو، اس کے جواب میں اس سے بہتر سلامی پیش کرو یا کم از کم اسی کو واپس کر دو. یقیناً اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، ہر چیز کا اس کے یہاں پورا حساب ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ جب ہمیں کوئی سلامی پیش کی جائے، تحیہ سلامی کو کہتے ہیں، آپ کے استقبال میں، آپ کی ملاقات پر جو چیز خیر مقدم کے طور پر کہی جاتی ہے اسے تحیہ کہتے ہیں عربی میں. تو اردو میں آپ اسے سلامی سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ جب تم سے کوئی سلامی پیش کی جائے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم یہ دیا کہ اس سے بہتر تحیہ ہم پیش کریں. جواب میں اس کا جواب اس سے بہتر تحیہ کی صورت میں ہم پیش کریں، یہ پہلا حکم ہے. اور دوسرا حکم ہے او ردوہا، یا ہم اسی کو واپس کر دیں، یعنی اسی کی طرح جواب دیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ کا دو حکم ہے. ایک حکم ہے کہ اس سے بہتر جواب دو، یہ مستحب ہے، اور ایک حکم ہے کہ اسی طرح جواب دو، یہ فرض ہے. اس سے کمتر اگر ہو گیا تو گویا ہم نے فرض پر عمل نہیں کیا. اس سے کمتر ہونے کی صورت میں ہم فرض کو چھوڑنے والے اور گنہگار ہوں گے. دو امر ہے اللہ کی جانب سے، ایک امر استحباب ہے اور ایک امر وجوب ہے. امر استحباب یہ ہے، مستحب اور بہتر اور افضل یہ ہے کہ جیسی سلامی آپ کو پیش کی جائے اس سے بہتر آپ جواب دیں، اور فرض یہ ہے کہ کم از کم اسی طرح جواب دیں، یہ آپ پر فرض ہے. کسی نے اگر کہا السلام علیکم تو آپ جواب میں کہیں گے وعلیکم السلام، یہ اس کے برابر ہے. اور اگر آپ اس سے بہتر کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تو اس سے بہتر ہو جاتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس سے اور بہتر ہو جاتا ہے. اسی طرح معاملہ ہے اگر کوئی شخص کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا فرض ہے. اگر آپ کو کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور آپ صرف وعلیکم السلام کہہ کر خاموش ہو جائیں تو آپ نے اس کے برابر جواب نہیں دیا، اس سے کم کر دیا. اس لیے آپ نے فرض پر عمل نہیں کیا، واجب اور لازم پر عمل نہیں کیا، تو آپ اہل معصیت میں سے ہو جائیں گے، گویا گنہگار ہو جائیں گے، کمی کر دیں گے اور آپ فرض پہ عمل کرنے والے نہیں ہوں گے. یہ اہل علم نے معنی بیان کیا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا کہ سلام کا جواب اس سے بہتر دو، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سلامی کا جواب اس سے بہتر ہر اعتبار سے ہونا چاہیے، نوعیت کے اعتبار سے بھی، کمیت کے اعتبار سے بھی، اور کیفیت کے اعتبار سے بھی. ہر اعتبار سے بہتر جواب ہونا چاہیے. نوعیت کے اعتبار سے بہتری کا کیا مفہوم ہے؟ اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے کہے السلام علیکم تو وہ
آپ کا خیر مقدم بھی کر رہا ہے، سلامی بھی پیش کر رہا ہے اور آپ کو دعا بھی دے رہا ہے، لیکن اس کے جواب میں آپ اگر اس کو کہتے ہیں اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، تو آپ نوعیت کے اعتبار سے یہ اس سے بہتر نہیں ہے اور برابر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں آپ کو سلامتی کی دعا دی گئی ہے اور وہ سلامی بھی ہے، جبکہ اہلاً و سہلاً یہ تحیہ تو ہے، سلامی تو ہے، لیکن اس میں دعا نہیں ہے، تو نوعیت کے اعتبار سے یہ اس سے کمتر ہو گیا، لہذا فرض کو آپ نے پورا نہیں کیا، مستحب تو درکنار، ردوہا بالمثل بھی آپ کا نہیں ہوا، تو یہ ہوا نوعیت کے اعتبار سے یا بہتر ہو یا برابر ہو۔ پھر اس کے بعد کمیت کے اعتبار سے، کمیت یہ ہے کہ جتنی اس نے دعا دی ہے، جیسے وہ کہے السلام علیکم تو آپ جواب میں کہیں وعلیکم السلام، یہ کمیت میں برابر ہو گیا، اور اگر آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تو کمیت میں آپ بڑھ گئے، آپ کا جواب بہتر ہو گیا۔ کیفیت یہ ہے کہ اگر کوئی سلام کرتے ہوئے آپ سے واضح انداز میں صاف ستھرا السلام علیکم خوب واضح انداز میں کہتا ہے، سارے الفاظ صاف ستھرے آپ کو سنائی پڑتے ہیں، تو آپ اس کا جواب ایسے ناک میں نہیں دے سکتے یا صرف اشارے سے نہیں دے سکتے، کیونکہ جس طرح صاف صاف اس نے سلام کیا ہے ویسے ہی صاف صاف آپ کو جواب دینا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر اس نے مسکراتے ہوئے بشاشت کے ساتھ، خندہ روئی کے ساتھ آپ کو سلام پیش کیا ہے، تو آپ ترش روئی کے ساتھ اور منہ بگاڑ کر اور منہ پھیر کر اگر اسے جواب دیتے ہیں تو یہ برابر کا جواب نہیں ہے اور بہتر تو ہونا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ حکم دیا ہے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو اس میں تینوں چیزوں میں احسن کا حکم شامل ہے، نوعیت کے اعتبار سے بھی، کمیت کے اعتبار سے بھی اور کیفیت کے اعتبار سے بھی ہمارا جواب اس سے بہتر ہونا چاہیے، یہ مستحب ہے، اور برابر ہونا چاہیے، یہ فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے۔ تو یہ رہا اس آیت میں پہلا مسئلہ جو ہم نے جو ہے عنوان میں ایک طرح سے سوال میں ذکر کیا ہے، اور دوسرا مسئلہ اس آیت میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے، آیت کے ظاہر سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہمیں سلامی پیش کرے اور خوب صاف ستھرے لفظوں میں کہے السلام علیکم، تو ہمیں اس کا جواب وعلیکم السلام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اور ردوها، یہ عام ہے اور سب کو شامل ہے۔ اور جہاں تک اس حدیث کا مسئلہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اذا سلم علیکم اہل الکتاب فقولوا وعلیکم، جب اہل کتاب تم سے سلام کریں تو جواب میں وعلیکم کہو، یعنی پورا وعلیکم السلام نہ کہو، تو اس حدیث کا سبب بھی حدیث میں موجود ہے، سبب ورود کیا ہے اس حدیث کا وہ بھی حدیث میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرماتے ہوئے کہا ان الیہود اذا سلموا یقولون السلام علیکم، یہود جب سلام کرتے ہیں تو وہ السلام علیکم کرنے کے بجائے کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، لام کو حذف کر دیتے ہیں بیچ میں، اور اس کا معنی یہ ہو جاتا ہے کہ تم پر موت طاری ہو جائے، تم پر ہلاکت آ جائے، تم برباد ہو جاؤ، تو وہ سام کہتے ہیں السلام علیکم۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام کہنے کا ہمیں حکم نہیں دیا، کیونکہ بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی نہیں ہے، بد اخلاقی کا جواب حسن اخلاق ہے، تو آپ نے یہ کہا کہ آپ صرف وعلیکم کہہ دیں کہ جس موت اور تباہی کی دعا آپ ہمارے لیے کر رہے ہو وہ خود تمہارے اوپر لوٹ جائے، وعلیکم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حسن اخلاق کا حکم دے رہے ہیں کہ اگر وہ آپ کو بد دعا دے رہا ہے تو کھل کر اسے بد دعا نہ دے، بلکہ ایسا انداز اپنائیں کہ آپ کی بات بھی ہو جائے
اور کسی طرح سے ناگواری کا کوئی مسئلہ نہ آئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو صاف صاف السلام علیکم کہہ رہا ہو تو ہم بد اخلاقی کے ساتھ اس کا جواب نہ دیں، اور وعلیکم اگر کہتے ہیں تو معنی وہی حاصل ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے السلام علیکم کہا ہے، تو اس لیے وعلیکم السلام کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے پوری تفصیل کی ہے. تو آپ نے کہا کہ اگر کوئی غیر مسلم ہم سے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو ہم اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. غیر مسلم کے لیے استغفار کی دعا ممنوع ہے کہ اس کے لیے مغفرت کی اور جنت کی دعا نہیں کر سکتے جب تک وہ اسلام قبول نہیں کرتا، لیکن اس سے پہلے باقی دعائیں کر سکتے ہیں جس میں سے سلام بھی آتا ہے. اگرچہ کہ سلام کے عموم میں وہ سارے معنی داخل ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ جو بھی معنی داخل ہوتے ہیں وہ اپنے شروط کے مطابق، شروط اور موانع دونوں دیکھا جاتا ہے کہ شروط پہ پورا اتر رہے ہیں یا نہیں، اور کیا کیا موانع اور رکاوٹیں پائی جاتی ہیں، اس طرح سے وہ رکاوٹیں باقی رہیں گی. تو بہرحال دونوں مسائل انشاءاللہ واضح ہو گئے ہوں گے کہ سلام کا جواب بہتر جواب دینا مستحب ہے اور برابر جواب دینا فرض ہے، اور غیر مسلم اگر واضح طور پر السلام علیکم کہے تو جواب میں وعلیکم السلام کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم والحمد للہ رب العالمین.